اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، آج ہم موجود ہیں منٹھل کی جھیل پر۔ یہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ منظر ہے کہ پانی یہاں بہت تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پانی سد پارہ ڈیم سے آ رہا ہے، اور سد پارہ ڈیم میں پانی جو ہے وہ برف پگھل کے پہاڑوں سے آتی ہے، جو پانی وہاں تک ہوتا ہے۔ تو بہت خوبصورت منظر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی جناب محترم و معزز جوہر عباس صاحب۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان سے چند ایک سوالات کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ جوہر بھائی، آپ کو یہاں یہ منظر دیکھنے میں کیسے لگا؟ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین۔ جی ابراہیم بھائی، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ مناظر کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو اگر میں کہوں، یقیناً قدرت کے حسین نظارے اگر جسے دیکھنے ہو اور قدرت کو ہی دیکھنا ہو تو وہ سرزمین بلوچستان آئے۔ یہ ٹھنڈے بہتے ہوئے آبشاروں سے گرتا ہوا پانی جو ابھی اس وقت ہمارے بالکل سامنے موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یہ بہترین نشانیاں جو پہاڑ ہے، آپ دیکھتے ہیں یہاں انسان جب آتا ہے اور آنے کے بعد یقین مانے ابراہیم بھائی، اتنا دلی سکون محسوس ہوتا ہے، اور انسان یہ فیل کرتا ہے کہ اس خالق کائنات نے اس انسان کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، کیا بہترین مناظر بنائے۔ انسان یہاں آتا ہے، قلبی سکون بھی ملتا ہے، ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اسٹریس سے انسان دور ہو جاتا ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر اگر انسان کسی اچھے کام کے بارے میں سوچے تو یقیناً اس کے مؤثر اور فائدہ مند اثرات نکل سکتے ہیں۔ اچھا جوہر بھائی، ماشاءاللہ بہت خوب، بہت اچھا۔ اچھا جوہر بھائی، قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر فرمان ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم تمہیں عنقریب اپنی آیات جو ہیں اس آفاق میں دکھائیں گے۔ تو وہ جو اللہ نے آفاق میں اپنی آیات دیکھی ہیں، آپ نے یہاں سرزمین بلتستان پہ آ کر ان آیات کو مشاہدہ کیا ہے، آپ ان کے متعلق اپنے کیا ہزارے خیال؟ ابراہیم بھائی، آپ نے جیسے قرآن کے حوالے سے کہا کہ ہم عنقریب انسانوں کے لیے اپنی آیات، اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے، تو قرآن مجید کہتا، دعوت بھی یہ دیتے ہیں انسان کے لیے، افلا یتفکرون افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ میری ان نشانیوں میں تفکر کرو، تدبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی آیات انسان کے تفکر کے لیے بنائی ہے، ایک ہے آیات آفاقی اور ایک آیات انفسی۔ اگر ہم کہیں آفاقی تو وہ یہی نشانیاں ہیں اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے اندر، دیکھیں یہ حسین وادیاں، یہ بہتے ہوئے آبشار، یہ درخت، یہ بلند و بالا پہاڑ، یعنی اگر ہم ایک پتھر کو بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو عقل رکھنے والے کے لیے، فکر کرنے والے کے لیے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم واقعاً اس میری خلقت کے بارے میں تفکر کرنا چاہتے ہو تو عالم انفس کی طرف بھی توجہ کرو، یعنی جو ماشاءاللہ خود انسان کا ایک جسم جو عالم اکبر یا بے شک بے شک، کیا بات کیا بات، اس میں بھی انسان اگر تفکر کرے تو اللہ کے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر جوڑ پر، ہر ایک انسان کے اعضاء پر اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم بھائی، اگر ہم دیکھیں اس عالم آفاق کے اندر تو یہاں تو ہر چیز، ہر ذرہ، ہر ایک چیز اللہ کے وحدانیت کی، اس کی قدرت کی، اس کی خلقت کی گواہی دے رہی ہے۔ ماشاءاللہ جوہر بھائی، بہت خوب۔ آپ نے آیات آفاقی اور آیات انفسی کی بہت خوبصورت وضاحت کی۔ تو واقعی میں جوہر بھائی، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ انسان جب یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتا ہوا ٹھنڈا پانی اور آبشاریں اور طرح طرح کی یہاں کی جو نشانیاں ہیں خداوند عالم کی قدرت کی، اس کی ذات کی جب دیکھتا ہے تو واقعی میں حیران رہ جاتا ہے، اور یہاں سے انسان کا ایمان جو ہے وہ پختہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ذات خود کتنی باکمال ہوگی کہ جس نے اتنے باکمال مناظر بنائے ہیں۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ بہت خوب۔
اچھا جوہر بھائی، میں آپ سے لاسٹ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ اس علاقے میں آ کر یہاں کی آپ کو کون سی چیز اچھی لگی اور یہاں کی کون سی چیز جو ہے وہ آپ پہ ناگوار گزری؟ یعنی اوور آل میں پوچھ رہا ہوں، سوسائٹی، معاشرہ، لوگوں کا رویہ اور یہاں پر جو مناظر ہیں، یہ اس حوالے سے اوور آل آپ اپنی یہ جو سیر ہے اس کا خلاصہ کر کے ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے یہاں پہ کیا محسوس کیا، کون سی چیز اچھی لگی اور کون سی چیز آپ کو ناگوار لگی؟ ابراہیم بھائی، آپ نے بہت ہی بنیادی سوال کیا ہے اور یقیناً یہ سوال بنتا بھی ہے کہ بیسکلی میرا خود تعلق اسی حصے سے ہے، بلوچستان سے، اور مائیگریٹ ہوئے تھے ہم بچپن میں علمی پرپس کی خاطر، والد صاحب یہاں سے ہجرت کر کے گئے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں دوبارہ یہاں آنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ ابراہیم بھائی، یہاں کی جو سب سے بہترین اور اچھی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو خطہ ہے جہاں پر ہم ابھی موجود ہے، یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا خطہ ہے۔ یہاں پہ اکثریت آبادی جو ہے اہل بیت کے ماننے والے، چاہنے والوں کی ہے، اور دوسری خصوصیت یہاں کے لوگوں کی وہ ملنسار ہے، خوش اخلاق لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فردی خصوصیات بہت موجود ہیں، لیکن ابراہیم بھائی، جو مجھے یہاں پر آ کر جو سب سے جو چیز ناگوار اور سخت لگتی ہے وہ یہاں کے اچانک اور بہت تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے ثقافتی ماحول کی ہے، اور بالخصوص زبانوں کے حوالے سے جو یکدم ایک استعماری سازش کے تحت یا پھر ہم ملک کی بڑے بڑے جو طاقتور لوگوں کے اثر و سلوک کے تحت منشیات کی طرف جانا، علمی رجحان کا کم ہونا، اور ایک اور افسوسناک بات جو میں نے یہاں مشاہدہ کی کہ بالخصوص جوانوں کے اندر وہ الحادیت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ خود ایک دین سے دوری کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے، سبب ہے کہ ایک انسان جو ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد، اسلامی تعلیمات کا آشنا ہونے کے بعد، وہ آج اسلام سے دور ہو کر الحاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابراہیم بھائی، اوور آل یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ مذہبی بھی لوگ ہیں، لیکن رسوماتی شیعہ ہے۔ ایک مشکل یہاں کی یہ بھی ہے، رسوماتی شیعہ ہے۔ کاش ہماری آرزو ہے کہ جس طرح حضرت استاد محترم سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تشیع، ملت تشیع کو رسمی نہیں ہونا چاہیے بلکہ رزمی ہونا چاہیے، اور اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں، اور آپ جیسے مبلغین کی اس سرزمین کو بھی بہت اشد ضرورت ہے، جہاں پر وقت کے ساتھ ایک نئے ماڈرن نظام کو متعارف کرانے کی کوشش ہے، جہاں پر استعمار کی طرف سے تشیع کی طاقت کو ڈس بیلنس کرنے کی کوشش ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو شعور دینا اور یہاں پر نظام امامت کا احیاء کرنا، یہ ہم جیسے اور آپ جیسے مبلغین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اوور آل یہ لوگ بہت اچھے ہیں، مذہبی بھی ہے، دیندار بھی ہے، لیکن ضرورت ہے تو ایک اچھے مبلغ کی ہے جو ان کو اس منہج پہ لے کے جائے جو در حقیقت ہمارا منشور امامت اور ولایت ہے۔ ماشاءاللہ جوہر بھائی، بہت خوبصورت آپ نے یہاں کے جو افراد ہیں یا جہاں کا معاشرہ ہے، اوور آل آپ نے ایک خوبصورت عکاسی کی، خلاصہ کیا۔ تو واقعی میں یہ بات میرے لیے بھی بڑی افسوس کی ہے کہ جیسے آپ نے ذکر فرمایا، اور ہمیں بھی اس طرح کے کافی محفلوں میں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں بے شک کہ نوجوان جو ہیں وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، در حالانکہ اس ماحول اور اس سوسائٹی اور اس جیسے علاقے میں آیات خداوند عالم کے وجود کی نشانیاں، اس کی قدرت، اس کے علم، ہر ایک چیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ بے شک۔ تو ان کو ایمان کے حوالے سے، خدا پر عقیدے کے حوالے سے حقیقت میں انہیں مواحد اور توحید کا سب سے بڑا مبلغ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ افسوسناک چیز ہے اور افسوسناک بات ہے۔ باقی یہاں کے یہ جو علاقہ ہے، ماشاءاللہ لوگ سادہ ہیں، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے بھی تعریف کی، تو میں نے بھی یہاں پہ آ کر یہاں کے لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھا، اور یہاں پہ ان خوبصورت مناظر سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ تو واقعی میں یہ جو میرا یہاں کا وزٹ ہے، اس میں میرے ایمان میں
بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، خصوصاً خدا کی ذات پر ایمان، اس کی قدرت پر ایمان، اور انسان کے دل کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب اتنی بلند و بالا پہاڑ اور اس طرح کے مناظر دیکھتے تو انسان سوچتا ہے کہ وہ ذات جس نے اتنے با کمال مناظر بنائے ہیں، جس نے اتنا کمال دکھایا ہے، یقیناً وہ ذات بھی بہت بے وسعت اور شک بے کمال شک، والی ہے۔ ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ۔ باقی آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنا وقت دیا اور چند لمحے ہم نے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کی۔ جی ابراہیم بھائی، ہم بھی آپ کے تہ دل سے بہت مشکور ہیں کہ اور آپ کو ویلکم بھی کیا اس سرزمین ولایت پر۔ انشاءاللہ ہم سب کی یہ آرزو ہے کہ اس زمین کے اس قلیل سے چھوٹے سے خطے کے اندر ہم سب مل کر اس نظام ولایت کے جھنڈے کو بلند کریں۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کے ان ارادوں کے ساتھ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کے اس مختصر ولاگ اور اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہمیں اور ہمارے عزیز دوست آغا ابراہیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ۔